السلام علیکم۔ یہ ناول ہے کوئی یقین نہ کرتا ایپیسوڈ 1۔ میں نے 2000 میں میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ پڑھائی میں ہمیشہ سے میں کمزور رہا تھا، اس لیے امتحان دیتے ہی میں نے ایک آٹو ورک شاپ میں ملازمت کر لی۔ اس سے پہلے بھی اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد میں کام سیکھنے اس ورک شاپ میں جاتا تھا۔ وہاں میری خاصی واقفیت ہو گئی تھی۔ پرچے دیتے ہوئے مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں شاید میٹرک میں فیل ہو جاؤں گا۔ میرے حق میں بہتر یہی تھا کہ رزلٹ آنے سے پہلے خود کفیل ہو جاؤں تاکہ والدین کی ڈانٹ پھٹکار سے بچ سکوں۔ ورک شاپ والے مجھے اور میرے کام کو جانتے تھے، انہوں نے مجھے رکھ لیا۔ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے گاہکوں میں میری مقبولیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے معقول تنخواہ دی، چنانچہ میں نے بھی وہاں جی لگا کر کام شروع کر دیا۔ چند ماہ بعد جب میٹرک کا نتیجہ آیا تو حسب توقع میں فیل ہو گیا تھا۔ اس دوران میں نے 3 تنخواہیں والد صاحب کو دے دی تھیں، اس لیے انہوں نے اس بات سے فوراً سمجھوتا کر لیا کہ یہ لڑکا پڑھائی کے قابل نہیں ہے، لہٰذا جو ہنر سیکھ چکا ہے اسے اس میں ترقی کرنی چاہیے۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اپنے ہنر کے ساتھ ساتھ میں گاہکوں پر بھی پوری توجہ دیتا تھا، اور جب تک وہ مطمئن نہ ہو جاتے میں انہیں جانے نہیں دیتا تھا۔ اس وجہ سے وہ مجھ پر بھروسہ کرنے لگے تھے۔ ان گاہکوں میں ریاض احمد نامی نوجوان بھی شامل تھا جو نہایت خلیق تھا۔ اس کے والدین کا شمار کھاتے پیتے گھرانوں میں ہوتا تھا۔ اکثر اپنے ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر والے اپنی گاڑیاں ٹھیک کروانے ورک شاپ آتے رہتے تھے۔ ریاض کو خدا جانے میرے اندر کیا خوبی نظر آئی کہ میرا خیال رکھنے لگا۔ یہ جذبہ رفتہ رفتہ ہماری دوستی میں بدل گیا۔ اس کے اندر کسی قسم کی خوبو نہیں تھی۔ دنیاوی نقطہ نگاہ سے میرا اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ وہ امیر فیملی سے تعلق رکھتا تھا جبکہ میں غریب گھرانے کا لڑکا تھا، مگر اس نے اپنے تعلقات میں اونچ نیچ کو کبھی آڑے نہیں آنے دیا۔ اپنی تقاریب میں مجھے مدعو کرتا اور فخر سے میرا تعارف اپنے مہمانوں سے کرواتا تھا۔ وہ مجھے اکثر اپنے بنگلے پر بلا لیتا اور کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجتا تھا، جبکہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے کئی دفعہ منع کیا کہ وہ مجھے یہاں اپنے نہ بلایا کرے، کیونکہ جواباً میں ایسا نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ اپنی دوستی کو ورک شاپ تک محدود رکھے۔ لیکن وہ میرے اس مطالبے پر ناراض ہو گیا، کہنے لگا کہ میں کبھی ایسا خیال دل میں نہ لاؤں۔ اس کے گھر والے بھی اچھے لوگ تھے، انہوں نے ہماری دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ کہیں سیر و تفریح کے لیے جاتے تو مجھے بھی ساتھ لے جاتے۔ میرے دل میں ان لوگوں کی بے حد عزت تھی۔ ہماری اس دوستی کو 1 سال ہو چلا تھا۔ میرے گھر والے اسے بے جوڑ دوستی کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ دوستی ہمیشہ اپنی حیثیت والے لوگوں سے کرنی چاہیے، ورنہ انسان کبھی نہ کبھی نقصان اٹھاتا ہے۔ مگر مجھے ریاض کی دوستی نے کبھی ایسی آزمائش میں مبتلا نہ ہونے دیا تھا کہ میں گھر والوں کو اس بات سے اتفاق کرتا، لہٰذا میرا ریاض سے خلوص و محبت کا رشتہ قائم رہا۔ ایک روز ریاض نے مجھے ورک شاپ پر فون کر کے بتایا کہ ان کا ڈرائیور نہیں آیا اور ابو کو شہدا پور سے کراچی پہنچنا ہے۔ ان کی جرمنی کی فلائٹ ہے، مجھے کسی ضروری کام سے حیدرآباد یونیورسٹی جانا ہے، اس لیے میں نے ان کے ساتھ چلوں۔ ریاض حیدرآباد تک ہمارے ساتھ ہوگا، وہاں سے مجھے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنی ہوگی اور اس کے ابو کو کراچی ایئرپورٹ چھوڑ کر گاڑی واپس حیدرآباد لانا ہے۔ وہاں ریاض احمد کو یونیورسٹی سے پک کر کے ہمیں واپس شہدا پور آنا ہے۔